لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات محمد. عزیزان گرامی، 11 محرم کی مجلس جو یہاں فرش اعضاء پر منعقد ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے ایک بہت مبسوط اور طویل مرثیہ سماعت کیا. حسب گنجائش اور انسانوں کی خستگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے عزاداروں کی کوشش ہوگی کہ بہت مختصر وقت میں چند ایک باتیں کر کے زحمتوں کو تمام کر دیا جائے. عزیزان محترم، مسلسل آپ مجلسوں کو سماعت فرما رہے تھے. عزادار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، علی اکبر کا ماتم کرنے والے ہیں، مگر انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، سماعتیں تھک جاتی ہیں، جسم تھک جاتے ہیں. یہ حوصلہ تو بس اللہ نے کربلا والوں کو دیا تھا. کتنی مصیبتوں کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود پائے ثبات میں نہ لرزش آئی نہ لغزش آئی، نہ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹا. مگر ہم امام نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. ہمارے صبر کا ایک پیمانہ ہے، ہمارا صبر کی ایک محدودیت ہے. مجھے اس چیز کا دھیان ہے، خیال ہے، مگر عزیزوں کچھ باتیں تاکہ آپ کے ذہن، آپ کی سماعتیں اور آپ کا پورا وجود کربلا والوں پر آنسو بہانے کے لیے آمادہ ہو جائے. چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان محترم، مسلسل گفتگو جاری ہے اہل ذکر کے حوالے سے. عزیزوں، یہ مجلسیں اور یہ ماتم، یہ تقریریں، یہ مرثیے اسی لیے ہیں کہ عزادار بس عزادار نہ رہے، عزادار ایک با معرفت عزادار ہو. حسینی نہ رہے، حسینی ایک با معرفت حسینی ہو. ماتمدار بس ماتمدار نہ ہو، بلکہ ایک حسینی اور با معرفت ماتمدار ہو. یہی اس کا تقاضا ہے اور یہی اہل ذکر کی عملی تفسیر ہے کہ ہم اہل ذکر کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں. عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ جو آیت ہے جس میں تمسک کا حکم دیا جا رہا ہے، پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. عزیزو، اس دنیا کی آسانی اور اس آخرت کی آسانی محض اسی بات میں ہے کہ اہل بیت کے دامن سے انسان متمسک رہے.
یہ جو آیت میں ہے نا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسائل جو حل کرنے والے ہیں وہ مسائل کا تعلق بس اس دنیا سے ہے، ان مسائل کا تعلق اخلاقیات سے ہے، ان مسائل کا تعلق احکامات سے ہے، ان مسائل کا تعلق دینیات سے نہیں، دنیا سے بھی ہے تعلق ان چیزوں کا۔ اور اس آیت کا کہ اگر اس دنیا میں بھی کوئی پریشانی آئے، اس دنیا میں بھی کوئی دقت آئے، اس دنیا میں بھی مشکلات کے سائے آپ پر گہرے ہوتے چلے جائیں، تو علاج واحد یہ ہے کہ اہل ذکر سے متمسک ہو جاؤ، اہل ذکر سے اس کا علاج پوچھو، اسی میں آسانی ہے، اسی میں کشادگی ہے، اور اسی میں تمام پریشانیوں و مشکلات کا حل ہے۔ مگر عزیزو سوال کر سکتے ہیں آپ کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اس وقت علی موجود تھے، لوگوں کو پریشانیاں ہوتی تھیں، سوالات درپیش ہوتے تھے، مشکلات آتے تھے، چاہے اس دنیا کے ہوں چاہے اس دنیا کے ہوں، لوگ پہنچ جاتے تھے، مسائل دریافت کر لیتے تھے، مشکلات برطرف ہو جاتے تھے۔ مگر آج کے زمانے میں تو علی نہیں ہے۔ آج کا انسان کہاں جائے، آج کا عزادار کہاں جائے، اپنی پریشانیاں، اپنے ہم و غم، اپنے مسائل اور اپنی دقتیں کس کے سامنے بیان کرے؟ یہ سوال ذہن علی میں آ سکتا ہے، مگر عزیزو آپ ہی تو پڑھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک محمد ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک علی ہوتا ہے۔ آج بھی علی موجود ہیں، مگر یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اس علی تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ یہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارا ان کا جو ریلیشن ہے، جو اٹیچمنٹ ہے، وہ عملی طور پر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ میں نے مثال کے ذریعے آپ کو عرض کیا تھا کہ مجھے نوکری چاہیے تھی، مجھے مشورہ دیا گیا تھا کہ جاؤ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی مجھے یقین ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر پہنچوں کیسے، ان تک جاؤں کیسے؟ تو یہاں پر بھی ہمارا اعتقاد ہے اور محکم اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے اور محکم یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اور محکم ایمان ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اگر وہ علی تک پہنچیں، اگر وہ وارث علی تک پہنچے، اگر وہ اہل ذکر تک پہنچے، اگر وہ وقت کے محمد تک پہنچیں تو سب برطرف ہو سکتی ہیں۔ مگر پہنچے کیسے ان تک ہماری رسائی کیسے ہو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ دیکھو عزیزوں، میں جو یہاں پر باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو معصوم بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں معصوم ہوں آپ بھی معصوم ہو جائیں۔ ہم گنہگار ہیں، آپ سے زیادہ میں گنہگار ہوں، اور بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو معصوم بس 14 ہے، مگر اتنا تو ممکن ہے کہ حسین کے نام پر کچھ گناہ کم کر دیے جائیں ان ایام اعزاء میں۔ اتنا تو پاسبل ہے کہ اگر ایام اعزاء سے پہلے گناہ زیادہ تھے تو کچھ کم ہو جائے حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر، اتنا تو ممکن ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ بنا جا سکتا ہے، نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، سب گنہگار ہیں، مگر کچھ تو سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے حسین کے نام پر، عزاداری کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر۔ تو اسی طرح کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ ان تک پہنچے کیسے، ان کو اپنی باتیں بتائیں کیسے۔ اس میں کوتاہی کس کی ہے؟ عزاداروں، اس لیے تو اول کلام میں عرض کیا کہ عزادار نہ بنو، با معرفت عزادار بنو، خالص حسینی نہ بنو، با معرفت حسینی بنو۔ جب تم معرفت کے ساتھ حسینی بنو گے، تمہارا رشتہ امام وقت کے ساتھ اور محکم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں پہنچتے ہماری باتیں ان تک؟ بس اس کو ملاحظہ فرمائیے، اور اس میں 2-3 باتیں، اگر ایک بات عرض کر سکا میں آپ کی خدمت میں، اس کو ایک خطیب نے بیان کیا ہے، فارسی کی کتاب میں ہے، رزق نام کی کتاب ہے، آغا علی رضا نے اس کو بیان کیا کہ اہواز کا رہنے والا ایک شخص ہے، اہواز کا ایک شخص ہے رہنے والا، نام اس کا علی بن مہزیار ہے، علی بن مہزیار اس کا نام۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ علی زمان یعنی وقت کے علی سے ملاقات کرے،
وقت کے محمد سے ملاقات کرے، وقت کے امام سے ملاقات کرے۔ عزیزو، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ امام اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ غیبت میں چلے جائیں، یہ انسانوں کے کالے کرتوت ہیں کہ امام کو غیبت میں جانا پڑا۔ امام غیبت میں جانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ امام پردہ غیب میں۔ تو اس کو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے وقت کے امام سے میں رابطہ کروں، ان کی زیارت کروں۔ اور ہمارے ہاں تو کربلا کی بھی زیارت کی بعضوں کے دلوں میں خواہش پیدا نہیں ہو پاتی، وہ امام وقت کی زیارت کی خواہش دل میں لیے بیٹھا ہے۔ بڑی تگ و دو کی، کسی طریقے سے اس نے جو بھی وظائف کرنا تھا وہ کرے۔ معلوم ہوا کہ امام ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ خطبہ سے سنتے ہیں، ہر سال امام مکے میں آتے ہیں۔ اب ہماری نظریں ان کو نہ دیکھ سکیں، یہ الگ واقعہ ہے۔ تو وہ 20 سال مسلسل صرف اس نیت سے مکے میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے کہ شاید اس مرتبہ امام سے ملاقات ہو جائے، میں اپنی باتیں دکھ درد ان سے کہہ سکوں۔ 1 سال گیا، 2 سال گیا، 3 سال گیا، مسلسل مکے جا رہا ہے ہر سال ایام حج میں۔ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ امام سے میری ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے۔ مگر عزیزوں 20 سال ہو گئے، 20 سال کا زمانہ بہت ہوتا ہے۔ 20 سال ہو گئے مگر علی ابن مہزیار کو امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ دل برداشتہ ہو گیا۔ ہم تو 1-1 2-2 دعائیں پڑھ کے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی کوششیں 20 سال پر محیط ہیں، مگر 20 سال کے بعد اس کے بھی دل میں ایک درد پیدا ہوا، دل برداشتہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاید امام سے ملنا ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ اب اس نے طے کیا کہ اب اگلے سال ہم مکے نہیں جائیں گے، امام سے ملاقات ہو نہیں پا رہی ہے تو اب ہم حج کرنے نہیں جائیں گے اگلے سال۔ جب 21واں سال آیا، مگر ایک نوجوان نے کہا کہ دیکھو، نہیں، خواب میں دیکھا انہوں نے، علی بن مہزیار نے، جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے ان کو بشارت دی ہے کہ ابن مہزیار اس مرتبہ تم چلو گے تو تمہیں زیارت ہو جائے گی۔ میں زیارت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہوتا جو اپنے مسائل دریافت کریں، اپنی مشکلات برطرف کرائیں۔ اس مرتبہ اگر تم چلو گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ علی ابن مہزیار اٹھے اور چلے مکے کی طرف حج کرنے کے لیے۔ اب حج کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، حج کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کے اپنے مخصوص اعمال ہیں، اور وہ پہنچے اور ان کا سفر تمام ہو رہا ہے مگر امام سے ملاقات نہیں ہوتی۔ حج ہو گیا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اس نے سوچا بشارت تو ہوئی تھی کہ امام سے ملاقات ہوگی مگر ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب بالکل واپس آنے کا زمانہ آ گیا کہ جس میں لوگ حاجی کر کے واپس آتے ہیں، حج کر کے وہ زمانہ قریب آیا، ابن مہزیار، علی ابن مہزیار کہ واپس چلنے کا زمانہ آیا، مگر دل تو برداشتہ ہے کہ اس مرتبہ بھی زیارت نہیں ہوئی مولا کی۔ تو ایک مرتبہ ایک جوان آیا اور جوان آنے کے بعد مسجد الحرام میں اور آگے کہا علی ابن مہزیار چلو میں تمہیں مولا کی زیارت کراتا ہوں۔ ایک جوان نے کہا دیکھو کسی کے سین و سال پہ مت جایا کرو، ہمارے یہاں سین و سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر سین و سال کی اہمیت ہوتی تو علی خلیفہ برحق نہ ہوتے، بوڑھے میاں خلیفہ برحق ہوتے۔ تو علی بن مہزیار یہ نہ سوچے کہ میں ذرا سا میچور ہوں، میری عمر زیادہ ہے، یہ نوجوان مجھے کہاں لے جائے گا، مگر نہیں، وہ چلے اور ابن مہزیار نے بتایا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ اب اس جوان کے ساتھ چلے، وہ جوان لے کر چلا طائف کے پہاڑوں پر۔ بھئی یہاں سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ جوان چلا لے کر ان کو طائف کے پہاڑوں پر، دیکھا کہ امام کا خیمہ نصب ہے، امام کا خیمہ نصب ہے۔ علی بن مہزیار
شرف یاب ہوئے، تو شکوے کا حق کس کو ہے؟ توجہ سے سنیے، شکوے کا حق یہاں پر کس کو ہے؟ مولا کی زیارت ہو گئی، دیکھ لیا مولا ہے، اب شکوے کا حق کس کو ہے؟ مولا کو یا علی بن مہزیار کو؟ شکوے کا حق بظاہر علی بن مہزیار کو ہے کہ مولا 20-25 برس ہو گئے، آپ کی زیارت چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر آپ مجھ سے مل نہیں رہے۔ مگر شکوہ اس سے پہلے کہ علی بن مہزیار کرتے، امام نے فرمایا علی بن مہزیار ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم ہم سے ملے کیوں نہیں؟ اب تک کیوں نہیں ملے؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ تو بظاہر بات الٹی معلوم ہوتی ہے کہ بھائی انتظار تو وہ کر رہا ہے جو 20 سال سے کوششیں کر رہا ہے، مگر کئی امام رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارا کہ تم آؤ ملاقات کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ دل میں آج جیسے آپ کے پیدا ہوئی یہ کیفیت اس کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہوگی، مگر کچھ کہا نہیں۔ امام نے اپنی اس بات کا جواب بھی دے دیا۔ امام نے اس سے پہلے کہ اس کی تشویش اور بڑھتی، یہی تو ہے اہل ذکر، یہی ہے اہل ذکر، سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی بتاتے ہیں، اور اپنے چاہنے والے کو زیادہ پریشان نہیں کرتے۔ تو اس سے پہلے کہ تشویش اور بڑھتی علی بن مہزیار کی، امام نے فرمایا علی بن مہزیار جانتے ہو کہ تمہارا اور ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تم ہم سے کیوں نہیں مل پا رہے تھے؟ 3 چیزیں بتائیے میرے مولا نے، 3 چیزیں کہ 3 چیزوں کی وجہ سے تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ پہلی چیز، تمہارے اندر دنیا کے مال جمع کرنے کی بہت خواہش پائی جاتی ہے، حب مال، کہ دنیا کا مال بٹور لیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مولا نے ہمارے لیے کہا کہ ان کے لیے کہا، جو بھی صورت۔ پہلی چیز جو مانے ہو رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی، وہ یہ کہ تمہارے اندر مال دنیا اکٹھا کرنے کی بڑی خواہش تھی، دل میں ہوس تھی، اور جس کے دل میں مال دنیا کی ہوس ہوتی ہے وہ اپنے وقت کے امام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ توجہ سنیے، مال دنیا، عزیزو دنیا کا مال ایسا ہے کہ میں عام مومنین کی بات کیا کروں، اچھے اچھے مولوی ملا بہک جاتے ہیں جب لفافے نظر آتے ہیں، جب دولت نظر آتی ہے، جب خمس و زکوٰۃ نظر آتا ہے، سب بہک جاتے ہیں۔ تو مال دنیا اپنے وقت کے علی سے ملنے نہیں دیتا، مال دنیا اپنے وقت کے امام سے ملنے نہیں دیتا۔ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، مال کوئی ایسی چیز ہے، ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ مال بری چیز نہیں ہے، مال بہت اچھی چیز ہے۔ میں یہاں پر جملہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھوں کہ آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ عزیزوں اس دنیا میں آ کر مال کمانا یہ عیب نہیں ہے، جملے بدلوں، دولت مند ہونا عیب نہیں ہے، دولت پرست ہونا عیب ہے۔ امام سے ملاقات دولت پرستی کی وجہ سے نہیں ہوتی، دولت مند تو امام کے تو بہت سے صحابی بڑے بڑے دولت مند تھے، تو دنیا کی ہوس تمہارے اندر تھی، ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم فقراء کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، جھٹکار دیتے تھے فقراء کو۔ مانگنے والا کوئی سائل اگر کچھ مانگ رہا ہے تو تم فقراء کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس وجہ سے ہم سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ یہ باتیں کس کے لیے بیان کر رہے ہیں مولا؟ حسینیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ عزیزو فقیر آئے تو شجرے نہ پوچھا کرو، اگر کوئی حسین کے نام پر مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو۔ اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس پر ٹھہر کر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر گنجائش نہیں رہ جاتی ہے عزیزوں۔ دوسری چیز فقیروں کا حق، اور تیسری چیز امام نے فرمایا، تیسری چیز یہ ہے قطع رحم۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے عزیزوں، قطع رحم، اپنوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قطع رحم۔
اور ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم ہر غیر سے ہنس کے ملتے ہیں، مگر جہاں کوئی اپنا آیا منہ بنا کے بیٹھ گئے، منہ بنا لیا. غیر کوئی آ رہا ہے بس خوشی سے مل رہے ہیں. امام نے فرمایا قطع رحم سے بچو. قطع رحم میں اپنوں سے ملنا جلنا، آنا جانا، ان کو حق دینا، مزاج پرسی کرنا، بیمار ہو جائیں تو عیادت کو جانا، کچھ پریشانی ہو تو ان کے کام آنا، اس کو کہتے ہیں قطع رحم. عزیزو حدیث میں آیا ہے کہ قطع رحم ایسی چیز ہے کہ ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں اگر کسی سماج، کسی معاشرے میں اور کسی زمین پر قطع رحم بڑھ جاتا ہے تو آبادی کی آبادی فنا ہو جاتی ہے. یہ ہے قطع رحم. تو یہ تین چیزیں ہیں جو امام سے ملنے نہیں دیتی. عزیزو، حسینیو، عزادارو، امام حسین کے مکتب کی پیروی کرنے والوں، تمہارے مسائل برطرف ہوں گے مگر اپنے اندر نکھار پیدا کرو، اپنی روح میں نکھار پیدا کریں ہم، اور یہ ساری چیزیں برطرف کریں تو امام سے ملاقات ہوگی، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہماری کوششوں کی کمی ہے. بس ارباب اعضاء، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا ہے. تو مسائل آج بھی حل ہو سکتے ہیں اہل ذکر سے، کیونکہ اہل ذکر، اہل بیت ہی اہل ذکر ہیں اور بس. اور ہر دور میں اہل بیت مسائل حل کرتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ عزادار، سچا چاہنے والا، امام کا پیروکار اپنے آپ کو اس لائق تو بنائے کہ امام تک پہنچ سکے. وشیش طور پر، خاص طور پر اسپیسیفکلی یہ تین چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان پر میرے سماج کو اور مجھے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. پہلی چیز دوہرا دیتا ہوں، حب مال نہ ہو، مال کو مصرف سمجھو، مقصد نہ سمجھو. دوسری چیز فقراء اور مسکینوں کو ان کا حق دو. اور تیسری چیز اپنوں سے ملنا جلنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایک با معرفت، با علم، با فہم اور فراست والا مومن اور عزادار نکل کر سامنے آئے گا، عزاداری بھی کرے گا اور عزاداری کا حق بھی ادا کرے گا. بس عزیزو، میں نے ختم کر دیا اپنا بیان. یہ 11 محرم ہے اور آج کے رونے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کا گھر کی وہ رونق جو کل تک تھی آج وہ رونق نہیں ہے. عزیزو، یہ محرم کے دن کتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. ابھی کل کی بات ہے، عزا خانے سج رہے تھے، اہتمام ہو رہا تھا، سیدہ کا لال ہمارا مہمان ہوگا، مگر دیکھتے دیکھتے کل سیدہ کا لال ہم سے رخصت ہو گیا. مولا حق ادا نہ کر سکے، ہم رونے کا حق ادا نہ کر سکے، مولا معاف کیجیے گا. ارے آپ کے اوپر روتے روتے اگر کوئی مومن بے ساختہ مر بھی جائے نا تو آپ کی مظلومی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مولا اگر کوتاہی ہو گئی، خلوص میں کمی رہ گئی، مولا معاف کیجیے گا. آئندہ سال توفیق دیجیے گا کہ ہم اور بہتر طور پر آپ کی عزاداری کر سکیں. سرباب ایک واقعہ آگے عارف نے اس کو پڑھا اور زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. ایک شخص ہے کوفہ کا رہنے والا، ایک خطیب نے پڑھا. کوفہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، وہ اپنی تجارت کے کسی کام سے کہیں دور گیا ہوا تھا، زیادہ دور گیا ہوا تھا. اور جب وہاں تجارت کے لیے وہاں پہنچا تو اس کو تجارت میں بہت نقصان اٹھانا پڑا. پیسے کمانے کے بجائے جو پیسے لے کے گیا تھا وہ بھی اس نے کما دیے. اب خالی ہاتھ وہاں سے آیا. اس کی ایک بیٹی تھی. جب یہ جا رہا تھا تاجر تجارت کے کام سے دور تو اس کی بیٹی نے کچھ فرمائشیں بھی کی تھیں. اب یہ تاجر واپس آ رہا ہے. تاجر جب گھر واپس آیا تو 10 محرم تھی. ایک مرتبہ جب کوفے پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اور اس کی زوجہ صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. ایک مرتبہ بیٹی نے کچھ نہ کہا اور کہا بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ بس تاجر نے پوچھا بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ کہا بابا سنا ہے
کہ کسی نے کوئی باغی کربلا میں آیا ہوا ہے. نہیں، باغی سے آپ درد نہیں سمجھے کہ حسین کو باغی کہا گیا. باغی کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کا دشمن ہو اسے باغی کہتے ہیں. اللہ اللہ جن کے یہاں دین نازل ہوا، جن کے یہاں قرآن نازل ہوا، انہیں دین کا دشمن بتایا جا رہا ہے. ایک باغی آیا ہے بابا کربلا میں اور اعلان کیا ہے حاکم نے کہ جو بھی اس باغی کو مارنے کربلا میں جائے گا ایک تلوار کے وزن کے برابر اسے سونا ملے گا. فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے ایک تلوار کے وزن کے برابر سونا. عزیزو، وہ بیٹی کہتی بابا کربلا چلے جاؤ، یہاں فاقے ہو رہے ہیں، سونا ملے گا، کچھ آسودگی پیدا ہو جائے گی. ایک مرتبہ یہ شخص چلا، تاجر چلا، اور تاجر اس وقت پہنچا کہ جب سیدہ کا لال تیر کھا کر، تلواریں کھا کر زین سے زمین پر آ چکا تھا. یہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بس کربلا کے میدان میں ایک شخص ہے، چاروں طرف سے فوجوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھروں سے مار رہا ہے. کہا میں بھی پہنچا، میں نے بھی چاہا کہ اس کو پتھر ماروں. میں نے پتھر اٹھایا، پتھر مارنا چاہا تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ حاکم میں نے پتھر مارا تھا اور مجھے میرے حق کا مال و دولت مجھے مل جائے. میں پتھر اٹھا کے قریب پہنچا. اب جب میں نے قریب سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں. اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہے. میرا دل گھبرایا. میں ایک مرتبہ اور قریب گیا. میں نے کہا السلام علیکہ یا شیخ الکبیر. میں نے سلام کیا کہ اگر یہ مسلمان ہوگا تو میرے سلام کا جواب ضرور دے گا. السلام علیکہ یا شیخ الکبیر، اے بزرگوار تم پر میرا سلام ہو. کہ ایک مرتبہ اس شخص نے میرا نام لے کے مجھے جواب دیا. میں اور پریشان ہوا اور اس نے کہا اے شخص تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ایک فکرہ ایسا ذاتی فکرہ، ورنہ مولا نے تو اس کا نام بتا دیا تھا. ارے بھائی تم کون ہو جو یہاں میدان کربلا میں مجھے سلام کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا چاہنے والے تو پہچانتا نہیں ہے مجھے؟ تم نے نہیں پہچانا؟ ارے تم نے تو خط لکھ کے بلایا تھا مجھے، تم نے نہیں پہچانا؟ میں تیرے مولا علی کا بیٹا حسین ہوں. بس جیسے ہی سنا برداشت نہ کر سکا، قبضہ شمشیر پر ہاتھ گیا. مولا یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو ستایا مولا. ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ جنگ کرے، امام نے روک دیا. چاہنے والے تمہیں اذن جہاد نہیں دوں گا، تمہارا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے. ایک مرتبہ دل تڑپا. ہار باب ایسا بس آخری جملے. دل تڑپا چاہنے والے کا. کہا مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ عزیزوں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اس کی بیٹی نے کہا تھا بابا جا رہا ہے میرے لیے یہ لائیے گا یہ لائیے گا یہ لائیے گا، مگر پیسے نہ تھے، بھول گیا تھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا چاہنے والے امام نے ہاتھ کی انگوٹھی اتاری، ہاتھ کی انگوٹھی اتاری. 2 انگوٹھیاں تھیں امام کے ہاتھوں میں. ایک انگوٹھی امام نے خود اتاری اور ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے ظالم نے امام کی انگلی کاٹی. امام نے انگوٹھی اتاری، اتارنے کے بعد چاہنے والے کو دی اور کہا جب گھر جانا تو یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دینا. ارے جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو تمہاری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لے کے آنا، اور ہاں اس سے یہ کہہ دینا کہ جو کربلا میں آیا ہے وہ کوئی باغی نہیں ہے، وہ حسین ہے، فرزند رسول ہے. ارباب اعضا مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا چاہنے والے تو کوفے چلا جاؤ، ابھی کل میری بہنیں آتی ہوگی، ہو لگے تو چادریں دے دینا. ارباب اعضا آ گیا وہ دن. اب زینب اسیر ہو رہی ہے، سب کو زینب نے سوار کیا، مگر زینب کو کون سوار کرے؟ دل پریشان تو ہوا ہوگا زینب کا عباس. ارے جب مدینے سے چلی تھی تم نے اپنے
حامیوں کو خم کیا تھا، علی اکبر نے پردہ محمل اٹھایا تھا، قاسم نے جوتیاں اٹھائی تھی، بھیا حسین نے بازو تھاما تھا، عباس ذرا آگے دیکھو۔ اونٹ کی ننگی پشت پر زینب سوار ہو رہی ہے، ہار باب ازا، شاید آواز آئی ہو زینب آقا زادی عباس بہت شرمندہ ہے۔ قافلہ چلتا ہے، عباس کی شرمندگی ہے شاید جب قافلہ چلتا ہے، تمام شہداء کے سر نوکے نیزہ پر ہے، مگر عباس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ٹھہرتا، بلند کیا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ شاید عباس بتانا چاہتے ہو شہزادی، ارے عباس بہت شرمندہ ہے، میں کیوں کر دیکھوں، میری بہنوں کے سر پر چادریں نہیں ہیں، بیویاں بے مخنہ و چادر اسیر کر کے کربلا سے کوفہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔